نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. ہماری جماعت اشاعت التوحید والسنہ اس کے زیر اہتمام شہر کی مختلف مساجد میں ختم نبوت کے مقدس عنوان پر جو دروس قرآن ہو رہے ہیں آج کی محفل بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اگر آپ نے توجہ سے میری گفتگو سنی انشاءاللہ میں اس آیت
خاتم النبیین کا مفہوم اور اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں اور قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی پس منظر ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا اور اللہ نے اس واقعہ پر وہ صورت اتار دی۔ جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ لوگوں نے بہتان باندھا، تہمت لگائی اور اسے شہرت دی، تو اللہ نے میری ماں کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے سورۃ نور کی 18 آیتیں اتار دی۔ اس کو ہم کہتے ہیں شان نزول، یعنی ان آیتوں کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے وہی بند ہوئی، 17 دنوں کے بعد جبریل آئے، ان 17 دنوں میں مشرکین نے اور کفار نے منفی پروپیگنڈے کیے، جگہ جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں او جی کون سی وحی اور کون سا اللہ، شیطان اترتا تھا، الیاذ باللہ۔ کئی لوگوں نے تمسخر اڑایا کہ کچھ سنا ہے محمد کا رب اس سے روٹھ گیا ہے، چھوڑ گیا ہے۔ 17 دن کے بعد جبریل وحی لے کے آیا اور سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ سبحان اللہ۔ مجھے سورج کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، تیرا رب تو اس سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ میں اس کی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں گا تو وقت اسی میں لگ جائے گا۔ میں نے صرف یہ بات آپ کو سمجھائی کہ کچھ آیتیں صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب بنتا ہے، تو پھر وہ آیتیں نازل۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
بڑی مشہور آیت ہے، آپ سب کو یاد ہے، جگہ جگہ لکھی ہوتی ہے، اس کے سٹیکر چھپتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ میرے نبی کے پاس ایک آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کیا، ان کا نام تھا زید۔ یہ کہیں سے اغوا ہو کے آئے تھے، بکتے بکاتے منڈیوں میں مکے پہنچ گئے، کئی برس گزر گئے، ان کے علاقے کا کوئی بندہ مکے میں آیا، اس نے دیکھا یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے جا کے ان کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو بھائی مکے میں۔ تو ان کے والد اور چچا دونوں مکے پہنچے، پتہ چلا کہ یہ تو جس آدمی کے پاس ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگے جتنے پیسے لینا چاہتے ہو، جتنی رقم لینا چاہتے ہو لے لو، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا زید سے پوچھ لو، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے پیسے لینے کی بھی ضرورت کوئی، لے جاؤ۔ اب وہ حیران کہ یہ جملہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ جانا چاہتا ہے، تو باپ ہے، خون ہے، کشش ہے، اس کی ماں ہے، کیسے نہیں جائے گا؟ حضرت زید کو بلا لیا گیا، میرے آقا نے پوچھا انہیں جانتے ہو کون ہے؟ کہ یہ میرا بابا ہے اور یہ میرے چچا ہیں، بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اور زید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا میں آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے نبی بھی بیت اللہ میں آ گئے اور زید کا بازو پکڑ کے آپ نے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اسے ہم عربی میں کہتے ہیں متبنہ، آپ اردو میں کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا۔ آپ نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا۔ اس کی شادی کا ٹائم آیا تو میرے نبی نے جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ ہاشمیوں اور قریشیوں کی لڑکی ہے اور میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ کہاں زید جس کے حسب کا، نسب کا، برادری کا کوئی پتہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اور کہاں ہاشمیوں کی لڑکی، قریشیوں کی لڑکی، پھر نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن۔ اس کا رشتہ مانگ لیا گیا، شادی ہو گئی۔ حضرت زینب کے دل پہ گراں گزرا کہ میں ہاشمی، قریشی، یہ آزاد کردہ غلام، لیکن میرے نبی کے حکم کے سامنے وہ انکار نہ کر سکے۔ دلوں کا ملانے والا اللہ ہے، دونوں کے دل نہ مل سکے زید اور زینب کے۔ تو بار بار حضرت زید آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میں نہیں بسانا چاہتا، ساڈا گزارا نہیں۔ یہ سارا واقعہ سورت احزاب میں 22ویں پارے میں 21ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ سورت احزاب میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، اور 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہوئے ہیں، بڑے تو وہ حضرت زید ہے۔ فلما قضا زید، کسی صحابی کا نام نہیں ہے، انہی کا نام ہے۔ نبی پاک کے دل میں آیا کہ زینب پہلے افسردہ ہے، پریشان ہے، اور اگر زینب کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کہاں جائے گی، کیا سوچے گی۔ پھر میرے نبی کے دل میں آیا کہ اگر زید طلاق دے دے تو پھر زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں زینب سے شادی کروں اور اسے پھر آپ کے دل میں آتا تھا کہ زید تو میرا منہ بولا
بیٹا ہے. اور عرب کے اندر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا تھا، وراثت میں حصے دار بنتا. اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی بہو نو سسر پر طرح اپنی بیٹی کسی طریقے پہ باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح بہو بھی کسی ٹائم بھی سسر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. ابدی حرام ہے. عرب میں یہ رواج تھا، رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اس کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا. میرے نبی کے دل میں بار بار یہ بات آتی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے عرش پر زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے. زوجناکہا. حضرت زینب کئی مرتبہ حضرت عائشہ کو کہا کرتی تھی تواڈے ساریاں دے نکاح زمین تے ہوئے سن تے میرا نکاح عرش تے ہویا سی. میرا نکاح عرش پہ ہوا تھا. اس کا قرآن نے ذکر کیا میرے نکاح کا. میرے نبی نے جب نکاح کیا حضرت زینب سے تو مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا. یہودی کیا منافق کیا، اور ویکھو جی نو نال شادی کر لئیے. ظلم دیکھیں جی آپ، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، بیاہ رچا لیا ہے. اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ بعض مسلمان بھی متاثر ہوئے اور سوچنے لگے لڑکیاں دی کوئی کمی سی، لازمی حضرت زینب نال ہی شادی کرنی سی کسی اور عورت سے. بعض صحابہ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آنے لگیں. کیوں موقع دیا گیا یہودیوں کو، کیوں موقع دیا گیا مخالفین کو باتیں بنانے کا، پروپیگنڈا کرنے کا؟ کوئی زینب سے نکاح کرنا ضروری تھا؟ جب پروپیگنڈا اپنے عروج پہ پہنچا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام حارثہ ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. میں نے اس دن 18 بلاک جو درس دیا اس میں نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری میں نے چھوڑ دی. آج میں دونوں تفسیریں بیان کروں. ایک عام مفسرین کی تفسیر بیان کروں، پھر اپنی جماعت کے شیخ مولانا حسین علی کی تفسیر بیان. پہلے عام مفسرین نے جو تفسیر کی آیت کی وہ آپ سن لیں. میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کوئی آپ کا بیٹا مرد کی عمر کو نہیں پہنچا، بچپن میں چلے گئے. یہ جب اللہ نے کہا نا تو مشرکین خوش ہو گئے کہ اب تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں. تو نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، نسل جو چلتی ہے بیٹوں سے. بیٹا اس کا کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مشرکین نے یہ سوچا. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ سب اس کی اولاد ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ وہ اس کا نام مٹ جائے گا؟ اس کلمہ پڑھنے والے قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے، اور جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے میرے محمد کا نام زندہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہا ولیکن رسول اللہ. پھر مشرکین کے ذہن میں آیا کیا ہوا جو اللہ کا رسول ہے؟ رسول تو پہلے بھی ہوئے، رسول تو دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے. یہ بھی رسول ہے، چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، انتقال ہو جائے گا. کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین. یہ جانے کے لیے نہیں آیا، اب اسی کا سکہ قیامت کی صبح تک چلنا ہے.
سبحان اللہ. اللہ کا رسول ہے. وہ خاتم النبیین، اور تمام نبیوں کا خاتم ہے. ابھی خاتم کا معنی کرتا ہوں، لیکن پہلے میں دوسری تفسیر بیان کر لوں جو مولانا حسین علی تفسیر کر رحمت. مولانا حسین علی کہتے ہیں میرا اللہ کہتے ہیں میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. وہ میرے نبی کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا نبی جو ہے نا اسے میں نے رسول بنایا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جی. میں بات کہہ کے آگے چلا جاؤں تو تھی سوچ دے رہ جاؤ میں آخیا کی تھوڑے جی ترکڑے ہو. میں نہیں سمجھنا میں آج قبرستان آ گیا یار. تھوڑے جی ترکڑے ہو وہ کوئی پیٹرول فراہم کرو یار. میں نہیں یار نعرے نہیں بات پسند آئے تو سبحان اللہ. نعرے محاذوں پہ اچھے لگے. میں تھکا ہوا ہوں. میں مرید کے ایک زور کے بعد ایک بیان کر کے پھر سفر کر کے یہاں آیا ہوں، تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے تو میں بھی چل پڑوں گا، ورنہ مجھے 5 منٹ میں لپیٹنا بھی آتا ہے. اس کو لپیٹ دوں گا 5 منٹ. تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں. توجہ ہے آپ کی؟ میرا محمد میرا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسول کا کام ہوتا ہے. یہ رسم توڑوانی تھی نا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹا وراثت میں حصے دار نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی. یہ جو عرب کی رسم تھی نا یہ میں نے توڑوانی تھی. آپ رسول جو ہوئے، اور رسمیں توڑنا رسول کا کام ہوتا ہے. مولا مخالفت بڑی ہو گئی ہے، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا ہے، جگہ جگہ بکواس لوگ کرتے ہیں. تے مولا کسی اور کو توڑوا لینی سی. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو پیچھے ہے بھی تا کوئی نہیں، تو تجھ سے ہی توڑوانی ہے نا، آپ سے ہی توڑوانی ہے نا، آپ کے بعد ہے جو کوئی نہیں. دیکھیں یہ سورت احزاب ہے، اور ہم قرآن کے طالب علم ہیں، اور ہمیں اس نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں قرآن کی تفسیر کا فہم عطا کیا ہے. ہم نے سبکن پڑھی ہے تفسیر، سبکن تفسیر پڑھی بھی ہے، پھر سبکن پڑھائی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ممبر پہ آئے تھے بلے شادی کافی، وارث شادی ہیر، پھر سیف الملوک ہو، ہاں جی، پھر فلاں بزرگ کا خواب ہو، پھر فلاں کا کشف ہو، پھر فلاں کی کرامت ہو. یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے. اللہ نے ہمارے نصیب میں قرآن رکھا ہے، اور قرآن کو ہم نے سمجھا ہے. میں سمجھاتا ہوں، اب آپ کو بھی سمجھاؤں گا، آپ کو بھی لذت آ جائے گی. اگرچہ آپ نے تفسیر نہیں پڑھی لیکن میں آپ کو سمجھا دوں گا. اسی سورت احزاب میں جہاں میرے نبی کی ختم نبوت کا ذکر ہے، اسی سورت احزاب میں جہاں میرے نبی کی اس رسم توڑنے کا ذکر ہے، اسی سورت احزاب میں جہاں زینب کے ساتھ نکاح کا حکم اللہ نے دیا ہے اور طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، اسی صورت میں یہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا وجہ ہے بھائی اس صورت میں اللہ اس آیت کو کیوں لائے ہیں؟ کیوں لائے ہیں اس آیت کو اس صورت میں؟ کیا جوڑ ہے اس کا ختم نبوت کے ساتھ؟ کیا جوڑ ہے اس کا واقعہ کے ساتھ؟ بندیالوی کہتا ہے بڑا ترکڑا جوڑ ہے، بڑا مضبوط جوڑ ہے. اللہ بھی صلات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلات بھیجو. جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جو صلات اللہ کی ہے وہی میری ہے.
بندے کی صلات اور اللہ کی صلات ایک جیسی ہے؟ قطعاً نہیں. جو اللہ کی صلات ہے وہ میری نہیں. اللہ کی صلات کیا ہے اسے بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. ابو العالیہ تابی کا قول پیش کرنے لگا ہوں. صلاۃ اللہ ہے توجہ آپ کی؟ یہاں آپ کی سبحان اللہ اس طرح آنی چاہیے بے بند پکھے بھی چلن لگ جائیں. اس طرح آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن بات جو ایسی کہہ رہا ہوں، بات بھی اتنی خوبصورت کہہ رہا ہوں. ابو العالیہ کا قول امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل کیا. صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے محمد کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے. یہ ہے صلاۃ اللہ، ثناؤہ عند الملائکہ. اب اس کو جوڑیے ذرا اس واقعہ سے. اللہ فرشتے آسمان پہ میرے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں. واہ محمد بڑی رسم تروڑی ہے، بڑی رسم تروڑی ہے، بڑی بہادر بن کے رسم. آپ کیوں بھائی رسمہ دا تروڑنا سوکھا ہوں نہیں بول دے. رسمہ جو برادری میں رسمیں ہوتی ہیں سوکھا. جتنے بزرگ تسی بیٹھے ہو، بزرگ جتنے بزرگ بیٹھے ہو، شادی ہوتی ہے، ڈھول بجتے ہیں، مجرا ہوتا ہے اور مہندی کا جلوس نکلتا ہے، بھنگڑے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہو. توڑو، لگو اگے، جرت کرو، جرت کرو، توڑو. میں ڈھول نہیں بجنے دوں گا، مہندی کا جلوس نہیں نکلے گا، توڑو. تو ہن زنانی آکھنا تو تا جا نہ مسیت اللہ لا کر، ساڈا پتر ہے تے پہلی شادی ہے تے پتہ بھی نہ لگے بھئی ڈولی جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہے. تو جنازہ کرنا چاہنا؟ بابے اور منہ کٹ کے رسم توڑنی آسان ہوتی ہے. ہم جو علماء یہ نہ سمجھے بھئی ایسا کوئی بہرا کوئی وکھری مخلوق ہاں. یہ شادیوں پہ جو رسمیں ہوتی ہیں، کیا علماء کیا غیر علماء، کیا تبلیغی کیا غیر تبلیغی، سب ہتھیار ڈال دیں. ویسے بھی ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے اور گھر کی وزیر اعظم جو ہے وہ بیگم ہوتی. اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بیگم اصل میں بے غم تھا. بیگم اصل میں کیا تھا؟ بے غم. یہ سارے غم شوہر کے ذمے اور یہ ساری رسمیں کرتے ہو. مرنے پہ کیا کرتے ہو؟ کیسی کیسی رسمیں کرتے ہو مرنے پہ؟ تیجا ہے جی، ساتہ ہے جی، 10واں ہے جی، 20واں ہے جی، 40واں ہے جی، برسی ہے جی. اللہ کردہ اتنا تھا کہ اور بندہ مر جانا. پھر تیجا، ساتہ، 10واں، 20واں، 40واں برسی لگی ہوئی. یہ موج مولویاں دی. خدا دی قسم مولوی حجروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں تساں جیو تا اساں مردے ہاں، اساں تاں جینے ہاں جداں تساں مرو. حجروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جینیاں جی. بابے نو روٹی نہیں دینی، دیتی ہے بہو روٹی. جا مسجد میں بلغم تے کھگار سٹدا رہنا، ساڈے چپس خراب ہوندے نے. جا مسجد جا. جب بابا مر گیا اب اس کے لیے 40 دن روٹی جا رہی. بابا مر گیا اب اس کے تیجے پر کٹے ہوئے کیلے بھی ہیں، سیب بھی ہیں، اور جناب سارے سرمایہ دار محلے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی کو ایصال ثواب ہو رہا ہے، یعنی دولت مند کھا رہے ہیں اور بابے کو کیا پہنچ رہا ہے؟ واہ کیسے طریقے بنائے ہیں آپ. پھر علماء نے کہا ساڑھے آن تو پہلے دیگ دا ڈھکن نہیں کھولنا، اسی ختم پڑھنا تاں پہنچنا، اسا سپلائی کرنی. واہ کیوں؟ یہ کیوں مولویوں نے کہا پتہ ہے آپ کو؟ مولویوں نے کہا ہمارے آنے سے پہلے اگر ڈھکن گیا کھول دیگ ہو جائے گی. انہوں پابند کرو ساڑھے آن تو پہلے ڈھکن کھولے کوئی. انہوں نے جناب اس پر ختم پڑھنا ہوتا ہے، تب بابا جی کو پہنچتا ہے. خدا دی قسم ہے
ساڈے متعلق تے تسی آکھیا بھئی مر گیا مردود نہ تہاڈا علاج انہاں لیا جن جی حق کے نہ علاج انہاں علاج نے تیجا 7واں 20واں 10واں 40واں برسی شب معراج شب برات نکی 11ویں وڈی 11ویں درمیانی 11ویں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سا انہوں نے نہیں لین دیتا اور تم بھی تقسیم کر رہے دیو جی دیو توڑو رسمیں آسان ہے بولتے کیوں نہیں ہو یار رسم توڑنی آسان ہے رسم توڑنی بڑی مشکل ہے میرے نبی نے رسم توڑی اور میرا نبی پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا اللہ نے میرے نبی کی بیویوں سے کہا تم بھی سنو اگر وہ بندہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے اور تمہارے سے کوئی چیز اگلوانا چاہتا ہے خبردار اگر نرم بات کی تو نہیں نرم بات کرنی مثلا کوئی آ کے پوچھتا ہے او جی پھوپھی دی دھی زینب نال شادی کر لئی نے یہ تے نو نہیں سی تو تم کہو مرضیاں دے مالک نے جی اسی کی کر سکدیاں جی نہیں کہنا اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا نرم بات نہیں کرنی سیدھی اور سچی بات کرنی ہے اللہ کا نبی ہے جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے یہ بھی سورۃ احزاب میں بیویوں سے کہا میرے نبی نے رسم توڑ دی اللہ نے فرمایا آپ ہی سے توڑوانی اس لیے کہ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تو ہم نے کسی اور سے رسم کیسے توڑوانی ہے ہم نے تو آپ سے رسم توڑوانی ہے یہ آیت کا شان نزول ہو گیا یہ آیت کے اترنے کی وجہ ہو گئی جس میں میرے نبی کی رسالت کا بھی ذکر ہے جس میں میرے نبی کی ختم نبوت کا بھی ذکر ہے ظاہر بات ہے مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس آیت کا وہ انکار تو نہیں کر سکتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا انکار تو وہ نہیں کر سکتا تھا اس نے اس میں مانوی تحریف کی مانوی تحریف سمجھتے میں مشکل لفظ بولتا نہیں ایک ہوتی ہے لفظی تعریف لفظوں کو بدل دینا قرآن میں نہیں ہو سکتی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی اس کا زبر زیر کوئی نقطہ نہیں بدل سکتا معنوی کیا ہوتی ہے معنی میں تعریف یعنی آیت کا معنی کچھ ہو بدل کے کچھ بنا دیا جائے یہ ہو سکتا ہے تو قادیانی نے معنوی تعریف کی یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہوں آپ کو پتہ چلے کہ مرزا کیا کہتا ہے مرزے نے کہا میں آپ کو کسی مرزائی سے آپ بات کریں ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں دین سے کچھ دور ہیں مسجدوں میں نہیں آتے ہماری تقریریں نہیں سنتے علماء کو نہیں سنتے دینی کتابیں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں یار وہ تو خاتم النبیین مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں تم کیسے کہتے ہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں مانتے میں نے کہا وہ خاتم النبیین کا معنی کیا کرتے ہیں مرزے نے کیا معنی کیا مرزے نے معنی کیا سارے نبیوں کی مہر میرا نبی جو ہے وہ نبیوں کی کیا ہے مہر ہے نبیوں کی مہر اور اس کا مفہوم کیا بیان خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے کیوں بھئی خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے خاتم اللہ علی قلوب اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی تو خاتم کا معنی مہر تو ہوتا ہے اس نے مہر کا معنی لے کر کہا کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں معنی کیا کیا اللہ نے آپ کو عظمت عطا کی اللہ نے آپ کو یہ عزت دی اللہ نے آپ کو یہ شرف دیا اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا کر دی کہ آپ کے بعد صرف وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے یہ معنی کیا قادیانی نے
یہ اللہ نے ہمارے نبی کو عظمت دے دی کہ آپ کے بعد نبی صرف وہی بنے گا جس پر آپ کیا لگائیں گے؟ مہر۔ وہ مہر آپ نے مجھ پر لگائی، خاتم النبیین والی وہ مہر مجھ پر لگائی، اس لیے میں کیا ہوں؟ نبی۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی سمجھ؟ یہ مرزے نے مانا کیا۔ اس معنی میں وہ کہتے ہیں ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس معنی میں کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں، وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی تو میں نبی بن گیا۔ میں اس کا الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو وہ الزامی جواب پسند آ جائے تو میں اس میں لہجہ بھی تھوڑا سا دوسرا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا تذکرہ عظمت صحابہ کا بھی ہو۔ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ آج کل ماحول یہ کہ صحابہ پہ تبرہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کے خلاف بد زبانی ہو رہی ہے، مجلسوں میں ہو رہی ہے، محفلوں میں ہو رہی ہے، اور سڑکوں پہ ہو رہی ہے۔ یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ اس بندے کے ایمان کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے جو امت کا پہلا مومن تھا، جی اس پر فتویٰ لگایا جا رہا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا گیا حضرت عمر پر، حضرت معاویہ پر، تبرہ، دوری، لعنت۔ پھر جو کل کراچی میں واقعہ ہوا، ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب، یہ بہت بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کے مدرسے میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہیں جس کے وہ مہتمم تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس بندے نے کیا کام کیا تھا؟ یہ بندہ کوئی خطیب تھا، کوئی بڑا مقرر تھا؟ اس نے کوئی کسی فرقے کے خلاف کبھی تقریر کی تھی، یا انہیں نشانہ بنایا تھا، یا جذبات کو ابھارا تھا؟ یہ تو ایک مدرس قسم کا آدمی تھا، مدرسے میں بیٹھا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، طالب علموں کو پڑھا رہا ہے، نہ وہ خطیب ہے نہ مقرر ہے۔ کام اس نے کیا کیا؟ کام اس نے یہ کیا کہ عظمت صحابہ کے محاذ پر اور ناموس صحابہ کے تحفظ کے محاذ اور پلیٹ فارم پر اس نے سارے مسلک کے علماء کو اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ یہ بڑا کمال، اہل حدیثوں کو بھی لے آیا، دیوبندیوں کے تمام مکاتب کو لے آیا، بریلویوں کو بھی لے آیا۔ یہ کارنامہ کیسا ہے جی؟ آسان ہے یار، آسان ہے۔ یہ کمال تھا اس بندے کا، یہ صلاحیت تھی اس بندے کی کہ اس نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک محاذ پہ اکٹھا کر دیا۔ دشمن کو یہ کیسے گوارا تھا کہ تینوں طبقے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، سب ہمارے خلاف ہو گئے، اور اس بندے نے ہمارے خلاف کی، اس بندے نے جمع کیا، تو دشمن نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اپیل کرو جی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ میں کہا پہلے علماء دے قاتل کدا گرفتار ہو۔ مولانا سمیع الحق صاحب کو اسلام آباد گھر کے اندر جا کے چھریاں مار کے قتل کر دیا گیا، چھریوں سے، 80 سال کا بوڑھا۔ پھر کراچی میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ شہید ہوئے۔ کس کے قاتل پکڑے گئے؟ پھر قاتل کرائے کے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ قاتل اس کا جو پیچھے پس منظر ہوتا ہے، سازش بنانے والے، یہ سارا سازش بنا کے سوچ کے یہ کام، وہ پیچھے اور ہاتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں غیر ملک پاکستان کے باہر کے لوگ بھی شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کا کوئی نعم البدل دے دے۔ اسی جذبے کا کوئی آدمی آئے، بڑا جذبہ تھا اس عمر میں، بڑا جذبہ تھا صحابہ کے ناموس کے لیے، ایک ایک کی منت کرنی، ایک ایک کے دروازے پہ جانا، ایک ایک کو اکٹھا کرنا، انہیں توجہ دلانا۔
الزامی جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو یہ جواب پسند آیا ہے۔ میں نے کہا جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ان پہ کیوں نہیں لگی جس مہر سے نبی بنتے ہیں؟ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ قرآن میں 22 مقام ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی۔ رب نے کہا جو عمر فرش پہ کہتا ہے تیرا رب عرش پہ وہی کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ مہر کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ جو میرے نبی کا دورہ داماد ہے، یہ مہر اس حیدر کرار پہ کیوں نہیں لگی جو بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا، بدر و احد کا غازی ہے، اور جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست۔ ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا وہ؟ کون تھا؟ جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، جو میرے نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ کون تھا؟ زور سے نام لو یار۔ اس حضرت حسین پہ بھی نہیں لگی، حضرت حسن پہ بھی نہیں لگی، زین العابدین پہ نہیں لگی، کسی تابعی پہ نہیں لگی، کسی امام پہ نہیں لگی، کسی مفسر محدث فقیہ پہ نہیں لگی، کسی ولی پیر مورخ کسی پہ وہ مہر نہیں لگی۔ مہر اتنی سیاਣੀ آئی کہ وہ 14 صدیوں کے بعد آ کے لگی تو مرزا قادیانی پہ آ کے لگی۔ ہمیں بھی سمجھایا جائے، جس مہر سے نبی بنتے ہیں 14 صدیوں میں، یہ مہر تو اس سے پہلے کس پہ لگی؟ مانا مہر کہی ہے، لیکن اب میں مانا کرنے لگا ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر، نبیوں کی مہر نہیں، پر مہر، جسے آپ کہتے ہیں سیل کرنا، سیل کر دینا۔ ڈاکخانے میں لفافے ڈالتے چلے گئے، ایک تھیلے میں ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، پھر ڈاکخانے والوں نے اسے سیل کیا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح میرے نبی سارے نبیوں پر مہر ہیں، اب کسی کو نبوت مل بھی نہیں سکتی، اور جو اندر ہیں ان میں سے کسی سے نبوت چھن بھی نہیں سکتی۔ یہ مہر کم ہے، یہ پہلے پارے میں ہے یار، پڑھیں آپ سارے۔ ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ کیا میں نے اس کا؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کیا میں نے؟ باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی باہر، یہی میں نے نا مہر کا، ختم اللہ علی قلوبہم، باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی اور اندر کی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی معنی ہے خاتم النبیین کا، سارے نبیوں پر میرا نبی مہر بن کے آیا۔ لیکن میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو معنی میں نے کیا نبیوں پر مہر،
اور جو معنی مرزا قادیانی نے کیا نبیوں کی مہر، تو کچھ لوگ کہیں گے اس کا معنی صحیح ہے، تیرا معنی کیوں مانے؟ میں کہوں گا نہ مرزے دی گل نہ میری گل، دونوں کی نہ مانے۔ جس ہستی پہ قرآن اترا تھا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی دسو خاتم النبیین دا معنی کی ہے، کیوں بھائی وپار دی گل ہے کہ کوئی نہ؟ نبی پاک سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، آقا سے پوچھ لیتے ہیں جن پر قرآن اترا ہے، آپ معنی کرے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، تمام حدیث کی کتابوں میں آیا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ دیکھیں خاتم النبیین کا جو میرے نبی نے معنی کیا، میں وہ عربی عبارت پڑھوں گا، اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور اتنی آسان عربی ہے آپ سارے سمجھ جائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے، خاتم النبیین کا معنی بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، یا رسول اللہ یہی تو شور ہے، اسی میں تو اختلاف ہے۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں نبیوں کی مور، یہ کہتا ہے نبیوں پر مور، تو یا رسول اللہ معنی کرو نا، بتاؤ۔ میرے آقا نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے آقا نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، نہ ذلی نہ بروزی، نہ حقیقی نہ مجازی، نہ تشریح نہ غیر تشریح۔ یہ جو قسمیں بنائی ہیں نا نبوت کی تم نے، کہ میں مجازی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریح نبی ہوں، اس لا نے نا، لا خدا دی قسم ہے، اے لا جڑا ہے نا، لا اے ککھ نہیں چھڑدا۔ لا الہ، کوئی شاید چھوڑی؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ ذاتی نہ عطائی۔ لا نے، لا والی تلوار چلی، وہی لا ہے، لا الہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ آخر میں اسی خاتم النبیین پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ جی۔ مرزا قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں نے کچی باتیں کبھی نہیں کی کہ میں بغیر مطالعے کے میں بات کہہ دوں۔ مرزے نے لکھا کہ میں جب پیدا ہوا، ذرا غور سے سننا، میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، اس کا نام تھا جنت بی بی، اکٹھے پیدا ہوئے، پہلے وہ پیدا ہوئی جنت بی بی، اس کے بعد میں پیدا ہوا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں سب سے آخر میں تھا۔ مرزا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ ذرا کہو تو صحیح، کیا؟ خاتم میں مرزا سے کہنا چاہتا ہوں، یا مرزائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو خاتم کا معنی مرزے نے کیا ہے نا، اتھے کرو، اولاد کی مہر کرو مانا، یعنی اور تو کوئی میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، ہاں جس جس تے میں مہر لائی نا او جمیا، کر مانا، کرو مانا۔ یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے خاتم الاولاد کا یہاں کیا معنی ہے؟
خاتم الاولاد کا یہاں یہ معنی ہے کہ میرے بعد کوئی بچہ اعضاء کا پورا یا اعضاء کا کمزور، لولا لنگڑا اندھا، میرے بعد کوئی بچہ تندرست یا بیمار، آنکھوں والا یا اندھا، سننے والا یا بہرا، میرے بعد کوئی بچہ کسی قسم کا میرے ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا۔ اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی کرنا پڑے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، نہ ذلی، نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔